اللہ پاک اس سال کو ہمارے لیے خیر و سلامتی اور امن والا سال بنا دے۔ السلام علیکم، شازیہ نور آپ سے مخاطب ہے کنگ وے گروپ آف اسکول سے۔ پیارے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنی راؤنڈ 3 کی اردو کی کتاب پڑھنی ہے، اور اردو میں پیارے بچے آج کا ہمارا جو عنوان ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے جی ہمارے پاس خدمت خلق ایک عبادت ہے۔ پیارے بچے، یہ بہت اچھا اور زبردست ٹاپک ہے ہمارے پاس اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور آج کی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات جو اس میں آپ نے سیکھنی ہے کہ وہ خدمت خلق کا مفہوم سمجھیں گے آپ، اور اس میں آپ کے اندر جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ پروان چڑھے گا، اور اسلام میں خدمت خلق کی کیا فضیلت و اہمیت ہے، یہ چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے پیارے بچے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے روز اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ان دونوں حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کا اور انسان کے اوپر بالکل حق ہے، اور ہمیں انسان ہونے کے ناطے دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ضرورت کے وقت ان کے کام آئے، مصیبت میں ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، تو یہ خدمت خلق ہے پیارے بچے۔ اس کی 2 بڑی بہترین مثالیں آپ کو اس چیپٹر میں دی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مثال تو یہ ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں بہت سارے زخمی تھے، اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے ایک شخص مامور تھا، یعنی کہ اس شخص کو لگایا گیا تھا کہ وہ زخمیوں کو پانی پلائے، اس کی ذمہ داری تھی۔ جب اس کے کان میں آواز پڑی کہ پانی، وہ بھاگ کے زخمی کی طرف گیا تو ایک اور آواز آئی کہ پانی۔ پہلے زخمی نے کہا کہ اس کی پیاس مجھ سے زیادہ ہے، آپ اس سے پانی پلائیے۔ جب وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچا تو اس کو ایک اور آواز آئی کہ پانی۔ دوسرے نے کہا کہ اس کو پانی پلائیے، اس کی پیاس مجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ تیسرے کے پاس گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا، اور وہ بھاگ کے پھر واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہادت نوش کر چکا تھا۔ وہ بھاگ کے پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جو ہے وہ شہادت کا جذبہ مقام حاصل کر چکا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اعلیٰ ترین مثال تھی کہ اس نے اپنی پیاس کے اوپر دوسرے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی۔ ٹھیک ہے پیارے بچے، اب دیکھیے کہ ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے اور مصیبت میں کام آنا چاہیے۔ جیسے اللہ پاک کا یہ سارا کنبہ ہے، اللہ پاک ہر کسی کو رزق دیتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بے شک وہی پالنے والا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بڑے والدین کی خدمت کریں، مصیبت زدوں کے کام آئیں، نابینا لوگوں کو سڑک پار کروائیں، یہ ساری خدمت خلق ہیں۔ ایک اور اس کی بہترین مثال ملتی ہے کہ عثمان غنی بہت زیادہ جو ہے وہ سامان تجارت لے کے مکہ پہنچے، کیونکہ اس وقت مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں کیونکہ خشک سالی چل رہی تھی، تو جب تاجروں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے آپ کو منہ مانگے دام دینے پر ان کو کہا کہ آپ جتنے داموں بھی غلہ بیچیں گے ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں اس کو نہیں بیچوں گا، کیونکہ مجھے میرا اللہ جو ہے وہ 10 گنا زیادہ منافع دے رہا ہے۔ سو انہوں نے اپنا سارا سامان جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں تک آپ کا چیپٹر پورا ہوا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔